ہمارا زندگی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک ہمارا سامنے برس رہا ہے، اور آج تک ہمارے انتظار میں ہے کہ کب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور وہ ہماری مغفرت کر دے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ اب تک جو رکھا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی مغفرت کر دے، ہمارے سامنے درمیانی رات میں اٹھ کر کبھی ہم سے توبہ کر لے، ہم اس کو مغفرت کر کے اسے اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے۔ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت ہم لوگوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہی ہمارا رب ہو۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے بالغ ہونے کے بعد سے دو راستہ ملے ہیں ہمیں، ایک صحیح راستہ، ایک غلط راستہ۔ جب تمہیں راستہ دکھانے والے صحیح ملیں گے تو تمہیں اس وقت صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اندھا کسی کو راستہ دکھا نہیں سکتا اور بے وقوف کسی کو علم نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے جو صحیح راستہ جب ہمیں دکھانے والے ملے ہیں، صحیح راستہ دکھائے ہیں، جب ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے نہیں ملے ہیں تو ہم نے راستہ بھٹک گیا ہے۔ تو آج یا کہیں بھی جب ہم لوگ صحیح راستہ دکھانے والے کی آواز سنتے ہیں یا کچھ نصیحتیں سنتے ہیں تو اسے غور سے سننا چاہیے اور زندگی میں عمل اور زندگی کے طور و طریقہ اس طرح اپنانا چاہیے۔ محترم سامعین، ہم لوگ جو ہمارے ذہن میں جو خرافات شیطانی وسوسہ جو آئی ہے کہ ابھی چلو ہمارا وقت ہے، آگے چل کر ہم صحیح ہو جائیں گے، ہمیں موقع ہے ابھی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کئی مرتبہ تمہیں دکھلایا ہے، کئی مرتبہ تمہیں دکھلایا ہے۔ مثلا کسی معصوم کو اس کی ماں کی گود سے جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کیوں چھینا اسے؟ کیا قصور تھی اس معصوم کی کہ اسے گود سے چھین لیا؟ اسے بھی تو تمہاری طرح دنیا کو دیکھنے کا حق تھا کہ وہ بھی تمہاری طرح دنیا کو دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں پہ انگلی ڈال کر بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم اگر چاہتے تو تمہیں اسی وقت ان سے اٹھا لیتے۔ ہمارا تمہیں دنیا میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تم ہماری عبادت گار، ہماری عبادت گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین، ہمیں افسوس ہونا چاہیے، آج دنیا میں جو بھی فسادات ہوئے ہیں، جو بھی جھگڑے آپس میں ہوئے ہیں، ان کے مجموعہ اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر حسن اخلاق جو چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طور و طریقہ ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آخری وقت میں ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من اسلام، تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام وطیب الکلام، تم کھانا کھلاؤ لوگوں کو، مسکینوں کو، اور لوگوں سے اچھی کلام باتیں کہو، جو کلام کے اندر سندرتا جسے کہتے ہیں ہندی میں، اور خوبصورت باتیں، اچھی باتیں، نرم مزاج سے باتیں وہ کیا کرو۔ یہی اسلام ہے۔ محترم سامعین، آج ہمیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں والدین سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو ہماری اولاد کس سے سیکھیں گے؟ ہم نے تو اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈالا ہی نہیں ہے، وہ کہاں کس کی صحبت میں رہنے سیکھیں گے؟ جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں باپ کا گھر ہے، جو پہلا مدرسہ ہے وہ والدہ کا گود ہے، جو پہلا مدرسہ ہے جو والد کی تربیت ہے۔ محترم سامعین،
اسی لیے ہمیں اپنی اولاد کو سب سے پہلا جو طور و طریقہ ہے وہ انسان سے محبت کیسے کرنا چاہیے، انسان سے حسن کلام کیسے کرنی چاہیے، یہی نہیں ہے۔ اگر تمہاری اولاد کے اندر حسن کلام، بڑوں سے بات کرنے کا طور و طریقہ نہیں ہے، کل وہی اولاد تمہاری بے عزتی کریں گے، تمہیں بھی جھڑکیں گے۔ آج جس طرح تم اپنے والدین کے ساتھ بے تکی کی کلام کر رہے ہو، جس طرح تم والدین کے ساتھ خراب انداز سے کلام کر رہے ہو، کل وہی اولاد تمہارے ساتھ وہی کلام کریں گے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، کیونکہ تم نے جو سکھایا ہے وہ تمہاری سکھائی ہے۔ کیوں؟ اس نے دیکھا ہے تمہیں اس طرح بات کرتے ہوئے، تمہارے والد کے ساتھ، ہمارے والد کے ساتھ اس نے تمہیں دیکھا ہے اس طرح بات کرتے ہوئے، تو وہ تم سے اس طرح باتیں کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تمہارے ساتھ وہ حسن سلوک کیوں نہیں کرے گا؟ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ایمان مکمل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلقک کمل ایمانک، کہ تم اپنے اخلاق کو اچھی کر لو، تمہاری ایمان مکمل ہو جائے۔ تو اخلاقیت یہ انسان کے اندر اور شریعت کے اندر اتنی اس کی مداخلت ہے کہ اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاقیت نہیں ہے، تو یہ سوچ لو کہ وہ شاید شریعت کا پابند نہیں ہے، کیونکہ مجموعی جو چیز ہے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واحسنکم اخلاقا، اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ اور متقی شخص وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے متقی اور بزرگ شخص وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ محترم سامعین، ہمارے اولاد کے اندر جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں ان کے اندر یہ اخلاقیت کا مظاہرہ ہمیں خود کرنا چاہیے، ہمیں خود دیکھنی چاہیے۔ اگر ہم انہیں اخلاق کی تربیت، اخلاقیت کی تربیت نہیں دیں گے تو وہ ہماری طرح، تو وہ ہم آج جو بگڑے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ تمہاری اولاد نے تمہیں دیکھا ہے گانا سنتے ہوئے، تمہاری اولاد نے تمہیں دیکھا ہے ظاہراً کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے، تو اس وقت ایسے حالات آئیں گی کہ تم اپنے اولاد کو کھلم کھلا زنا کرتے ہوئے بھی دیکھو گے، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ محترم سامعین، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے طور و طریقہ دو طرح کا ہے۔ انسان کبھی ظاہراً گناہ کرے گا، کبھی یا تو چھپ کر گناہ کرے گا۔ جب انسان ظاہراً گناہ کرے گا تو وہ اپنے اس گناہ کا گواہ بھی ساتھ میں بنا لے گا، اور جب انسان چھپ کر گناہ کرے گا، ڈر تو اس کے اندر ہے لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتی ہے۔ گناہ تو صحابہ سے ہوئی ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم سے کیوں نہ گناہ ہو، لیکن گناہ کرنے کا طور و طریقہ بھی ہے۔ اگر ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے تو بھی ہم اس گناہ کو چھپ کر کریں گے، اور اگر ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کریں گے تو ہم اس گناہ کو چھپ کر بھی نہیں کریں گے، اور اس گناہ کی توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے یہ کہ گناہ ہے۔ جب ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے تو اس گناہ سے توبہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم جان لیتے کہ ہاں یہ چیز گناہ ہے تو کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کبھی تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گی، ہم اس گناہ سے توبہ ضرور بھی ضرور کریں گے۔ محترم سامعین، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم چاہتے
تو دوسری مجلس کر سکتے تھے، ہم چاہتے کوئی عیاش والا مجلس کر سکتے تھے، ہم چاہتے آج تو دنیا میں یہ ماحول ہو گیا ہے کہ جہاں عیاش والا مسجد ہو وہاں بھیڑ بھاڑ اتنا ہوتی ہے کہ آپ کے سوچ سے بھی باہر ہو جائیں گے، لیکن جہاں دین کی باتیں ہوں گی، جہاں دنیا سے پرے دین کی صرف دین کی باتیں ہوں گی، اس مجلس میں اب آنے سے ہمیں جھجک رہا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس مجلس میں جائیں۔ اس کا کارن، اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ شہر بلخ کے ایک بادشاہ تھے، جو بادشاہی زندگی میں کیا ہوتا ہے، عیاشی و عیاش، ان کی تو کوئی چیز کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک درمیانی رات میں ان کے دربار پر دو شخص آئے، اچانک آ گئے تو بادشاہ چمک اٹھے، کیا بات ہے، تم یہاں، آپ لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا اونٹ کھو گیا ہے۔ بولے یار، درمیانے رات میں اونٹ کھو گئے ہو اور شاہی دربار میں کہاں ڈھونڈنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب شاہی دربار میں اونٹ نہیں مل سکتا، اسی طرح شاہی دربار میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ تو محترم سامعین، وہ باتیں سنتے ہی بادشاہ دوسرے دن فوراً اپنا توشہ ساز و سامان لے کر نکل گئے اور دریا کے کنارے پر صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن اس بادشاہ کے پاس سے اس شاہی دربار کے وزیر کا گزر ہوا، تو بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرات، آپ تو شہر پر حکومت کرنے والے ہیں، آپ تو ملک پر حکومت کرنے والے ہیں، آپ یہاں پر اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھو، میری تو اس وقت حکومت جو تھی وہ صرف ان لوگوں تک محدود تھی جو ہمارے بادشاہت کے لوگ تھے، جو ہمارے شہر اور ملک کے لوگ تھے، لیکن اب ہماری حکومت سمندر کی مچھلیوں پر بھی ہے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اے مچھلی، سمندر سے اٹھ اور اپنی کرامت دکھا۔ تو مچھلی سمندر سے اٹھی اور بادشاہ کو ایک انگوٹھی دی اور پھر غوطہ لگا دی سمندر میں۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو دکھلایا کہ دیکھو، یہ ہماری حکومتیں ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ وہ حکومت جو تھی وہ اچھی تھی یا یہ حکومت جو ہے یہ اچھی ہے؟ پھر وزیر اپنا سمجھ گیا اور منہ موڑ کر چلا گیا۔ تو اس واقعہ کا مقصد وہی ہے کہ ہمیں جب دن کی دعوات اور چھوٹی چھوٹی مجلسیں لگنے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہونے لگے، خوشنما خوش منظر باتیں ہونے لگے، وہاں کچھ دین سیکھنے کو ملے، وہاں کچھ اچھی باتیں ہونے کو لگے، تو ہمیں اس مجلس میں جانا چاہیے۔ ہم نے کتنی راتوں کو سو کر گزارا وہ پتہ نہیں ہے، ہم نے کتنی راتوں کو سو کر گزارا وہ پتہ نہیں ہے، شاید ایک رات ایسی گزرے کہ ہماری زندگی میں کامیابی چھا جائے، شاید ایک رات ایسی ہی گزرے میری زندگی کی آغاز یا میری زندگی کی کامیابی چھا جائے۔ محترم، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا نیت اور دل صاف ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں اور کل سے اپنی زندگی کی طور و طریقہ دوسرا کرنے لگے۔ کیوں؟ ایک اللہ کے بزرگ اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب مسلمان کی زندگی اور ایک مومن کی زندگی آج سے بہتر کل اس کا نہ ہو، آج سے بہتر کل اس کا نہ ہو، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں ابھی بھی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہوں۔
تو ہم لوگ سوچے کہ آج ہمارا 5 وقت کا نماز چھوٹ گیا ہے، کل ہمارا 5 وقت نماز ہم سے نہ چھوٹے، ہم کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، جو ہم نے آج اگر ہماری اس زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کی اور ہم یہ سمجھتے رہیں آنے والے کل ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں گے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ انسان کو آج کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے؟ کوئی دے سکتا ہے یہاں بیٹھ کر اذا جاء اجلہ لا یستأخر ولا یستقدم، جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے جاتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، سمندر کے گوتے پہ جا کر شیشے کا محل بھی بنا لو، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کھینچ کر نکالے گا اور وہی تمہیں موت دے دے گا۔ محترم سامعین، واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اہمیت ہے۔ پہلی بات تو جو میں نے کہی تھی کہ ہمارے اخلاق، حسن اعمال اور کلام، بالکل 2 چیزیں اور 3 چیزیں بالکل اچھی ہونی چاہیے۔ ہم آج سے بیٹھ کر یہ وعدہ کریں کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کلام اچھی ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جو اولاد کل ہمارے گھر میں آہستہ آہستہ وہ بالغ اور بڑے ہو رہے ہیں، وہ اپنے اخلاق کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم ہی سے سیکھیں گے نا۔ تو ہمارے اخلاق بہت خوبصورت اور اچھی ہونی چاہیے۔ یہی جو ہمارے اندر کمی ہے اسے ہمیں دور کرنا چاہیے، دور کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ تمام عبادت، میں نے بہت ساری حدیثیں پڑھی آپ حضرات کے سامنے، ان تمام حدیثوں کا مجموعہ اور خلاصہ وہی ہے کہ بزرگ اور متقی پرہیزگار وہی شخص ہے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو، جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ اس لیے ہمیں آج ہی سے، ابھی سے، اسی وقت سے سوچنا چاہیے اور وعدہ بھی کرنے چاہیے اپنے آپ سے کہ کل ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے، ہم اپنے طور و طریقہ کو بدلیں گے، ہم اپنے حسن اخلاق لائیں گے، ہم اپنے کلام کو اچھے کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق نہیں بدلے گی تو ہماری نسل بگڑ جائے گی، ہماری اولاد بگڑ جائیں گے، ہمارے خاندانی بگڑ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کل سے ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔